بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اسلامک سالو کوسچن کو پیارے دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو اسلامک سوالات پر مبنی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سوال ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام قرآن مجید کی کس سورت میں زیادہ بار آیا ہے؟ جواب ہے سورہ بقرہ میں۔ مکہ مکرمہ کا پرانا نام کیا تھا؟ مکہ مکرمہ کا پرانا نام بکہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل قریش کے لیے جب عام معافی کا اعلان کیا تو کہا کہ جو شخص ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے اسے قتل نہ کیا جائے۔ یہ بتائیں اور کس شخص کے گھر میں پناہ لینے والے کو بھی قتل نہ کرنے کا حکم دیا گیا؟ حکیم بن حزام کے گھر میں پناہ لینے والے کو بھی قتل نہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ قرآن مجید میں کس صحابی کا ذکر آیا ہے؟ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے، کس مشہور اسلامی مفکر کو معلم ثانی کہتے ہیں؟ جواب ہے الفارابی کو۔ سوال ہے، الماعون سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے برتنے کی چیز۔ سوال ہے، اسراف اور فضول خرچی سے قرآن مجید کی کس صورت میں منع کیا گیا ہے؟ جواب ہے سورہ الانعام میں۔ آسمان سے سب سے پہلی کون سی دھات اتری؟ لوہا۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل کے نشان پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیرت۔ سوال ہے، اسلام کی حمایت میں سب سے پہلے تلوار اٹھانے والے صحابی کا نام کیا ہے؟ جواب ہے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بن عوام۔ سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الشہداء کا خطاب کس کو دیا تھا؟ جواب ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال ہے، کون سا قریشی سردار جنگ بدر میں حاضر نہ تھا لیکن جلد ہی طاعون کا شکار ہو گیا اور اس کی لاش 3 روز تک بے گور و کفن پڑی رہی، کوئی اس کے قریب نہ آتا تھا؟ جواب ہے ابو لہب۔ سوال ہے، کس غزوہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کی تھی؟ جواب ہے غزوہ بدر۔ کس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ وقت آ رہا ہے کہ تو ہنسے گا کم اور روئے گا زیادہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ابو جہل کے بارے میں فرمایا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں کی خدمت 7 برس تک کرتے رہے، کس بات کے لیے؟
اپنی ماموزاد لیہ سے شادی کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو جمعے کا دن تھا، بتائیں کون سا وقت تھا؟ وقت شب۔ اس اولین صحابی کا نام بتائیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حبیب کہا جاتا ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برات اور پاک دامنی کے بارے میں قرآن گواہ ہے، اس میں ذرا بھی شک لانے کے بارے میں شرع کا کیا حکم ہے؟ تمام فقہ امت اس پر متفق ہیں کہ ایسا شخص کافر ہے۔ سوال ہے وہ کون سی جنگ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے؟ جواب ہے غزوہ احد۔ سوال ہے حبشہ کے بادشاہ کا لقب کیا تھا؟ جواب ہے نجاشی۔ سوال ہے میت کی نماز فرض، سنت یا واجب میں سے کیا ہے؟ جواب ہے میت کی نماز فرض کفایہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش کے بعد کس نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھایا تھا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سوال ہے ابو جہل کا سر کس نے قلم کیا؟ جواب ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو جہل کا سر قلم کیا تھا۔ کس کافر کی بیوی کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں عورتوں کے لیے نمونہ قرار دیا ہے؟ فرعون کی بیوی آسیہ کو۔ سوال ہے کون سی قوم آندھی آنے کی وجہ سے ہلاک ہوئی؟ جواب ہے قوم عاد۔ سوال ہے غزوہ حنین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھینکی ہوئی مٹی کا کیا اثر ہوا؟ جواب ہے لشکر کفار اندھا ہو کر بھاگ گیا۔ کس نماز میں آخری صف پہلی صف سے زیادہ افضل ہے؟ نماز جنازہ کی نماز میں۔ پاک دامن عورت شادی کی پہلی رات کون سا کام لازمی کرتی ہے؟ فکر مند رہتی ہے۔ سوال ہے اس اولین صحابی کا نام بتائیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حبیب کہا جاتا ہے۔ جواب ہے حضرت زبیر بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ کون سا تیل ناف میں لگانے سے انسان بوڑھا نہیں ہوتا؟ زیتون کا تیل۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے پہلے سلا ہوا کپڑا پہنا، اس سے پہلے لوگ کیا پہنتے تھے؟ کھال۔
حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کی خوشی میں صحابہ کرام نے کتنے یہودیوں کو آزاد کر دیا؟ 700 سے زائد۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن اور بہنوئی کا نام بتائیں جن کے ساتھ گفتگو کر کے آپ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن کا نام حضرت فاطمہ اور بہنوئی کا نام حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ کس نبی کی امت پر آسمان سے آگ برسائی گئی؟ حضرت جرجیس علیہ السلام کی امت آپ علیہ السلام کی غربت اور شرافت کی وجہ سے آپ علیہ السلام کو نبی نہیں مانتی تھی، اور آپ کے معجزات کو دیکھ کر آپ علیہ السلام کی قوم یہی کہتی تھی کہ یہ سب جادو ہے۔ پھر آپ کی قوم پر اللہ کا عذاب آیا اور آسمان سے آگ برسائی گئی۔ آسمان سے یہ آگ سوموار کے دن برسائی گئی تھی۔ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے بھی کبھی مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے؟ جی ہاں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے سے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینے لے کر گئی تھی۔ حضرت آمنہ اپنے شوہر کی قبر دیکھنے مدینے گئی تھی اور وہاں 1 ماہ رہی تھی۔ سوال ہے، ام الکتاب کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے سورہ فاتحہ کو۔ سوال ہے، طلوع آفتاب تک کس نماز کا وقت باقی رہتا ہے؟ جواب ہے نماز فجر کا۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کس صحابی کا فرمایا تھا اس سے دعا کروانا اور کیوں؟ جواب ہے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے انہوں نے یہ مقام پایا۔ سوال ہے، کس سورہ میں اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے کو مردہ کہنے کی ممانعت کی گئی ہے؟ جواب ہے سورہ بقرہ میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کی دستاویز لکھنے کے لیے کس کو طلب فرمایا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ پہلے نبی کا نام بتائیں جو نبی ہونے کے ساتھ ساتھ بادشاہ بھی تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام۔ سوال ہے، وہ کون سے صحابی تھے جو مکہ کے بڑے خوش پوشاک اور شوقین نوجوان تھے؟ اسلام لاتے ہی ماں باپ دشمن ہو گئے۔ مدینہ میں تبلیغ اس شان سے کرتے کہ کندھے پر کمبل کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہوتا تھا جسے سامنے کی طرف ببول کے کانٹے لگا کر اٹکا لیا کرتے تھے۔ جواب ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی پینے کے پیالے کتنے تھے اور کس کس چیز کے تھے؟ جواب ہے 2 پیالے تھے، ایک گچ کا اور دوسرا لکڑی کا۔ دنیا کا سب سے لمبا دریا کس اسلامی ملک میں بہتا ہے؟ مصر میں۔
کس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا گیا ہے؟ سورہ الاحزاب میں۔ سوال ہے، جب مسلمانوں کی تعداد 40 ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حرم میں جا کر توحید کا اعلان کیا تو مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑے۔ کس صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کی کوشش میں جان دے کر اسلام کے سب سے پہلے شہید کا خطاب پایا؟ جواب ہے حضرت حارث بن حالہ۔ سوال ہے، جنگ احد 3 ہجری میں ہوئی، بتائیں کون سا مہینہ تھا؟ جواب ہے محرم کا۔ ابو لہب کی اسلام سے مخالفت کا ایک سبب اور بھی تھا، وہ کیا تھا؟ ابو لہب کی اسلام سے مخالفت کا ایک سبب یہ تھا کہ وہ چڑھاووں کی آمدن کھاتا تھا۔ کس چیز میں کھانا کھانے والا جہنم میں جائے گا؟ سونے یا چاندی کے برتنوں میں کھانے پینے والا جہنم میں جائے گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سونے یا چاندی کے برتن میں کھایا پیا، اس نے اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ اتاری۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ کس نبی کی پوری قوم ایمان لے آئی تھی؟ حضرت یونس علیہ السلام کی پوری قوم ایمان لے آئی تھی۔ دریائے فرات کے کنارے کون سا شہر آباد ہے؟ بصرہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کن 2 اشخاص کو عرش کی تلواریں کہا ہے؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو عرش کی تلواریں کہا ہے؟ قرأت واجبہ قرآن پاک میں کسے کہتے ہیں؟ سورہ الفاتحہ کو۔ شیطان کی خوراک کیا چیز ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابلیس نے کہا، اے میرے رب، تو نے اپنی مخلوق میں سے ہر ایک کے لیے خوراک و روزی مقرر کی ہے، تو میری خوراک کیا چیز ہے؟ فرمایا، ہر وہ چیز جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے۔ سب سے پہلی الہامی کتاب کون سی ہے؟ تورات۔ مسلمہ کذاب کے حامی کون تھے؟ بنو حنیفہ۔ درخت پر الٹا چڑھنے والے جانور کا نام بتائیں۔ ریچھ۔ قرآن پاک کی سورت ال-عمران کا کیا مطلب ہے؟ عمران کی اولاد۔ جنگ قاسیہ میں اسلامی لشکر کی قیادت کس نے کی؟ سعد رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی وقاص نے۔
سوال ہے بیت المقدس کی فتح کے وقت چابیاں کس صحابی کے حوالے کی گئی؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے؟ آپ علیہ السلام یروشلم میں پیدا ہوئے۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کا نعرہ کیا تھا؟ غزوہ بدر میں مسلمانوں کا نعرہ احد احد تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کہاں دفن کیے گئے ہیں؟ بیت المقدس میں، بعض روایت کے مطابق فلسطین میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کس واحد غزوہ میں شرکت نہیں کی؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ تبوک میں شرکت نہیں کی۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم کی وفات پر کون سا واقعہ رونما ہوا؟ جواب ہے سورج کو گرہن لگا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں بہایا گیا، اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر کیا تھی؟ آپ علیہ السلام کو 3 ماہ کی عمر میں دریائے نیل میں بہایا گیا۔ ناپاک بستر خشک ہو جائے تو کیا اس پر بیٹھ کر قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ ناپاک بستر خشک ہو جائے تو اس پر بیٹھ کر قرآن پڑھنا نہ گناہ ہے نہ ہی ناجائز ہے، لیکن ادب کے خلاف ہے۔ اکثر بستر پر بچے پیشاب کر دیتے ہیں تو اس پر موٹی چادر بچھا کر قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں، لیکن یہ حکم صرف قرآن پڑھنے کے لیے ہے، نماز کے لیے جگہ کا صاف ہونا ضروری ہے۔ ہجرت مدینہ کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر کون سوئے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سورہ نمل میں بسم اللہ کتنی بار آئی ہے؟ 2 بار، ایک شروع میں ایک آخر میں۔ وہ کون سے 2 راستے ہیں جن پر شیطان نہیں بیٹھ سکتا؟ شیطان نے 4 سمتوں کا ذکر کیا ہے، آگے پیچھے دائیں بائیں، مگر 2 راستے اس نے کھلے چھوڑ دیے ہیں، اوپر اور نیچے کا راستہ۔ اوپر ہے دعا کا راستہ اور نیچے ہے سجدے کا راستہ، وہ ان دونوں راستوں پر نہیں بیٹھ سکتا۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کی لاش کو دیکھ کر کیا فرمایا؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس امت کا فرعون ہے۔ سوال ہے ام حکیم کون تھی؟ جواب ہے ابو جہل کی پوتی۔ سوال ہے بتائیں کس جنگ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے خلاف لڑے؟ جواب ہے جنگ احد میں۔ سوال ہے صلح حدیبیہ میں قریش مکہ سے جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کتنے سال تک تھا؟ جواب ہے 10 سال تک۔
سوال ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سے کیا رشتہ رکھتے تھے؟ جواب ہے چچا زاد بھائی تھے۔ چھینک روکنے سے مرد کے اندر کون سی خطرناک بیماری پیدا ہوتی ہے؟ چھینک روکنے سے مردانہ کمزوری ہو جاتی ہے۔ سوال ہے، حیات مبارکہ کا آخری ہفتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں گزارا؟ جواب ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں۔ قریش مکہ کا لقب کیا تھا؟ فہر۔ کس صحابی کو 3 دن تک سولی پر لٹکایا گیا اور کس نے لٹکایا؟ حجاج بن یوسف نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو 3 دن تک سولی پر لٹکائے رکھا۔ قرآن پاک کی اس سورت کا نام بتائیں جو اللہ پاک جنت میں اپنے پیارے بندوں کو خود سنائیں گے۔ سورہ رحمان۔ دشمن کی ہلاکت کے لیے کون سی نماز پڑھی جاتی ہے؟ دشمن کی ہلاکت خیزیوں سے نجات پانے کے لیے، دشمن کا زور توڑنے اور اس کے تباہ ہونے کے لیے جو نماز پڑھی جاتی ہے اسے قنوت نازلہ کہتے ہیں۔ وہ کیا ہے جو بنا پروں کے اڑتا ہے؟ بادل۔ جس مسلمان کا نماز پڑھنے کو دل نہ چاہے اس کے لیے کون سی رعایت ہے؟ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، ہم کیا کریں؟ یہاں پر تو کوئی آپشن ہی نہیں رکھا، دل کرے نہ کرے آپ نے نماز ہر حال میں پڑھنی ہے، کیونکہ بروز قیامت سب سے پہلا سوال ہی نماز کے بارے میں ہوگا۔ نماز کے معاملے میں کسی قسم کی کوئی معافی نہیں، کوئی رعایت نہیں ہے۔ جنگ بدر کو قرآن پاک نے کس نام سے پکارا ہے؟ جنگ بدر کو قرآن پاک میں یوم الفرقان کے نام سے پکارا گیا ہے۔ اسلام میں خواجہ سراؤں کی نماز جنازہ کا کیا حکم ہے؟ اگر وہ مسلمان ہے تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، واللہ تعالی عالم۔ غزوہ موتا میں وہ کون سے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ تھے جنہوں نے اپنے دانے ہاتھ کٹ جانے پر علم بائیں ہاتھ میں لے لیا، پھر بایاں ہاتھ کٹ جانے پر علم کو سینے کے ساتھ داب لیا مگر گرنے نہ دیا؟ وہ صحابی حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ خانہ کعبہ میں جو بت نصب تھے انہیں کس نے گرایا؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جنگ صفین ہوئی، اس کا سب سے اہم نتیجہ کیا نکلا؟ حضرت امیر معاویہ شام کے آزاد حکمران بن گئے۔ سوال ہے، قرآن پاک کی سورہ رات کا کیا مطلب ہے؟
جواب ہے قرآن پاک کی سورہ رات کا مطلب بادل کی گرج ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ روم کے نازل ہونے کے بعد کس کے ساتھ شرط لگائی تھی؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ابی بن خلف کے ساتھ شرط لگائی تھی۔ سوال ہے اس کائنات کا پہلا گناہ کیا تھا؟ جواب ہے اس کائنات کا پہلا گناہ نہ کفر تھا نہ شرک تھا، پہلا گناہ یہ تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ نماز تراویح کی کل کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ 20 رکعتیں۔ پہلا نامکمل بنگالی ترجمہ کس پارے کا کس نے کیا؟ غلام اکبر علی نے 30ویں پارے کا کیا۔